بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ خالص پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالے اور صبح شام پانی سے غرارے کرے، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہار منہ پھال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بغلوں میں دانے نکل آئے تو یہ معدہ گرم ہونے کی نشانی ہے۔ پھال سے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جو کیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو خربوزہ یا تربوز زیادہ کھاتا ہے اس کے بدن میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ صاف رہتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملے اور صابن سے دھو لے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرے، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پیے، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ بڑے گوشت کی یخنی بنا کر پیا کرے، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کرے، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کیلے کا چوتھائی حصہ لو، اس کو نرم کر کے برش کی مدد سے دانتوں پر پیسٹ کرو اور اسی طرح چہرے پر جہاں جہاں داغ دھبے یا دانے وغیرہ ہو اس جگہ پر بھی اس کا پیسٹ کریم کی طرح سارے چہرے پر لگا دے، انشاءاللہ چہرے کے داغ دھبے، دانے اور بلیک ہیڈز سب ختم ہو جائیں گے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قد رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ لیموں کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ سفید ہوتا ہے۔ اگر کچن کی کھڑکیوں، دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس ڈال دے تو چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ شکرقندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ کسی قسم کا بھی یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد چکوترا استعمال کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی 1 پھل کھا لینے سے زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ کیلے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے
ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہے، حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لے۔ دودھ گرم کرے، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کرے اور اسے پی لے۔ کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کرے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال کا استعمال کرے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کرے، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائے، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر کھانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالے، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائے تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام ایک چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لے اور 15 منٹ بعد چہرہ دھو لے، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ کم از کم 10 عدد انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہے: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر جسم جل جائے تو ہری دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کرے تو آبلہ نہیں پڑے گا اور جلن بھی محسوس نہ ہوگی۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی نئے شہر جائے تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائے، اس سے وہاں کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ بخار میں تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ پیاز کے عرق کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھے اور زور زور سے سانس لے تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو
جراثیم سے صاف کرتا ہے۔ پھل کو چرین سے ٹکڑے کرنے کے بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ مفید ہے۔ خربوزہ جنت کا پھل ہے، لہٰذا اس کے کھانے سے غفلت نہ کرو۔ کھجور کو ناشتے میں ضرور کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کیونکہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ کو قوی کرتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ شکوے شکایت کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیے اور ان کے حل کی پوری کوشش کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں اور اللہ پاک سے باتیں بھی کریں۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ عجوہ کھجور کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے۔ عجوہ کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، شوگر کی سوزش اور شوگر جیسے امراض کے لیے مفید ہے۔ یا ملی کو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ تنگ دستی اور غربت سے نجات پائے گا۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ آدھا گلاس پانی اور بڑا ہوا پیٹ اندر 10 گرام اجوائن، 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر پیے۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو اسے نیم گرم صبح و شام پی لے۔ چند دن کے استعمال سے نمایاں فرق ہوگا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔